سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر فیول پروڈکٹس یعنی پیٹرولیم اور ڈیزل وغیرہ کے پروڈکٹس کے اندر جو ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے اضافہ کیا اور ایک غیر معمولی اضافہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا اور غریب لوگوں کے اوپر کوڑے برسائیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس موقع پہ ہمارے جماعت اسلامی ملاکنڈ ایجنسی اور درگئی کے ساتھیوں نے نکل کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی پوری رہائی کا مطالبہ بھی کرتا ہوں. اور امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے پوری پاکستان کے اندر اس کے خلاف کال دی ہے کل جمعے کے روز. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کل آپ نہیں نکلیں تو مزید اضافوں کا بھی امکان ہے اور اس لیول پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنی گاڑیاں گھروں کے اندر کھڑے کریں گے اور جس کے نتیجے میں بزنس ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو جائے گی. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چوک ہو جائے گی, سفوکیٹ ہو جائے گی. لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے دکاندار ہیں, ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کے بزنسز ختم ہو جائیں گے اور ہماری پرچیزنگ پاور آلریڈی ختم ہو چکی ہے. لوگ فاقوں پہ اور خودکشیوں پہ مزید مجبور ہوں گے. اس لیے لوگوں کو نکلنا چاہیے اور ہم لوگوں سے آگے ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں, لوگوں کے دکھ اور درد کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینورنگ میں بزی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپنے سلوگنز میں بزی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفادات کے لیے جنگ. جماعت اسلامی لوگوں کے لیے نکلنا چاہتی ہے. ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارا ساتھ دیں. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اور اس ایونٹ کے اندر ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ قوم کے سامنے بھی رکھ دیے اور مقتدر حلقوں اور حکومت کے سامنے بھی رکھ دیے. ہمارے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اوپر ٹیکس کے ایکسٹینشن کا سایہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے اور ہمارے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر امن بہت بڑا مسئلہ ہے. باجوڑ کے اندر خون کی ندیاں بہائیں گئی, ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہیں, سوات کے اندر ہو رہی ہیں. اس لیے ہمارا عنوان تھا کہ امن ہمیں دیا جائے. اگر آپ ہمیں امن نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ٹیکس لگانے کا جواز کو بیٹھتے ہیں. جو ریاست امن نہیں دے سکتی ہے وہ ٹیکسیشن لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے اس کا پروگرام کا عنوان تھا کہ ہمارے جنگلات اس پہ ہماری مالکانہ حقوق ہے, اس کی زمین ہمارے ہیں, اس کی چراگاہیں ہمارے ہیں, یہاں ہمارے گریزنگ فیلڈز ہیں, یہاں ہمارے پانی کے چشمے ہیں. اس لیے اس کی زمین کے مالک جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ ہیں اور مائنز اینڈ منرلز کے ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ملاکنڈ ڈویژن کے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر پنجاب اور اسلام آباد اور کراچی سے لوگ قابض ہیں, بڑے بڑے کمپنیز قابض ہیں اور یہاں کے لوکل لوگوں کو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. ہماری اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 7,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن بدقسمت یہ ہے اور ہم اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ بجلی یہ ملاکنڈ ڈویژن پیدا کرتا ہے, لیکن یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, یہاں اوور بیلنگ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے فارسٹ کے ریونیو میں ہمیں حصہ دیا جائے, مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ہمارا حق ہے, اس کے ریونیوز میں ہمیں حصہ دیا جائے. جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اس میں بھی ہمارا ڈیو شیئر ہمیں دیا جائے اور ٹیکسیشن اس وقت تک ایکسٹینڈ نہ کی جائے جب تک یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر نہ ہو, یہاں ایجوکیشن سسٹم قائم نہ ہو, یہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہو اور سب سے بڑھ کے یہاں کارخانے نہ لگائے جائیں کہ یہاں بے روزگاری ختم ہو. ہم مڈل ایسٹ سے اربوں ڈالر سالانہ بیچتے ہیں. یہ ملاکنڈ ڈویژن اس صوبے کا سب سے بڑا ڈویژن ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ 40% ہے اس صوبے کا, آبادی کے لحاظ سے 35% ہے اس صوبے کا اور اس ملک کے اندر نان ٹیکس ریونیو سب سے زیادہ ملاکنڈ ڈویژن جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس لیے ہمارے پاس ایک آرگومنٹ ہے. تو اس عنوان پہ ہم اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے
उन हज़ारों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने धमाके के बावजूद कि ऐन हमारे जलसे के दौरान धमाका हुआ, उन्हें जुर्रत का मुजाहिरा किया और हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठ गए। मैं तीसरा नुक्ता आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी मुल्क के अंदर भी और सूबे के अंदर भी अपने आप को एक अल्टरनेट के तौर पे पेश कर रही हैं। जमात इस्लामी ने मरकज़ के अंदर एक मंशूर दिया हुआ है और सबसे बेहतर मंशूर दिया हुआ है, और जमात इस्लामी ने सूबे के अंदर भी इस सूबे के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप दिया हुआ है और वो हमने सहाफ़ियों के सामने रख दिया है। उसके स्मार्ट और शॉर्ट और लॉन्ग वर्जन्स हमने बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम सूबे के अंदर और मुल्क के अंदर अपने आप को ऑफ़र करते हैं। हम समझते हैं कि हम ऑप्शन है लोगों के साथ। PDM और PTI दोनों इस मुल्क के अंदर नाकाम हो गए हैं, जमात इस्लामी ऑप्शन है। NA2 स्वात 1 से हमारे कैंडिडेट मोहतरम नवीद इकबाल साहब है जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। NA3 स्वात 2 से हमारे कैंडिडेट अख्तर अली ख़ान साहब हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से NA4 स्वात 3 से डॉक्टर फजल सुबहान साहब जो हमारे साबिक़ एमएनए हैं और वो हमारे इंशाअल्लाह कैंडिडेट होंगे। सूबाई हल्क़ाजात में PK3 स्वात 1 से हबीबुल्लाह साकिब साहब जो हमारे साबिक़ तहसील चेयरमैन भी रहे हैं और कालाम से इनका ताल्लुक़ है। PK4 स्वात 2 से हमारे भाई नूरुल्लाह साहब हैं जिनका ताल्लुक़ चारबाग से है। PK5 स्वात 3 से रियाज़ अहमद ख़ान साहब हैं जो हमारे उडिग्राम से उनका ताल्लुक़ है और हमारे कैंडिडेट हैं। PK6 मिंगोरा से मोहम्मद अमीन साहब जो यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत है, आप सब लोग जानते हैं, साबिक़ MPA हैं, वो हमारे उम्मीदवार होंगे। PK7 से हाजी रहमत अली साहब जिनका तहसील कबल के साबिक़ हमारे चेयरमैन रहे हैं, नाजिम रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। इस तरीके से सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब PK8 से जो हमारे साबिक़ डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं वो हमारे उम्मीदवार होंगे। और PK9 से जो मटा का इलाक़ा है वहाँ से सईद इज़हारुल्लाह साहब जो हमारे पिछले इलेक्शन में तहसील के एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे, चेयरमैन के नौजवान कायद हैं, वो हमारे इंशाअल्लाह सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे।